شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی اسے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کے نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ ناظرین گرامی، آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ ناظرین گرامی، جب شیطان مردود کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین گرامی، وقت معلوم کو مفسرین نے نفع اولیٰ لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبو دار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی کم سے کم عمر 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اسی لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر المنصور 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفع اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں ان کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سن سکیں گے، پھر یہ بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پاڑ دے گی اور ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہوگی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفع اولیٰ کی وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفع اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی، اور نفع اولیٰ کے اور نفع ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہو گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرما دیں۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب ابلیس کی موت کا منظر یوں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے
بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کی قبض کرنے آئیں گے، تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑیں مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقررہ فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختیاں اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، اور زبانہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زبونوں اور آروں سے اس کو چیر دیں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور جہنم کی سڑیاں لگی ہوں گی۔ ان سڑنیسیوں سے تڑپ آ کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ بزرگ برتر کی ذات ہے۔ بس ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔